الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس میں تفضیل، جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ہو اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ جو یہ بتائے کہ ایک یہ ہے ایک یہ ہے، لیکن جو یہ بتائے کہ ان دونوں میں سے ایک کے اندر مصدری معنی زیادہ ہیں۔ مصدری معنی سمجھتے ہو؟ مصدر کا معنی جو ہوتا ہے کرنا، کھانا، پینا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، یہی مصدری معنی ہوتے ہیں۔ جیسے الضرب پیٹنا، وہ پٹا، اس نے پیٹا، وہ زیادہ پیٹنے والا ہے، وہ کم پیٹنے والا ہے، وہ پٹا ہوا ہے، یہ سب مصدری معنی پائے جا رہے ہیں۔ اس میں مصدری معنی تو اس سے مشتق ہونے والے ہر ایک چیز میں پائے جائے گا نا۔ تو بس جو اس میں یہ بتائے کہ مصدری معنی ہے تو دونوں میں، لیکن اس کے مقابلے میں اس میں زیادہ ہیں یا اس کے مقابلے میں اس میں زیادہ ہیں، یہ ایک دو کا مقابلہ کرائے گا یہ، اب بتائے گا کہ مصدری معنی اس سے زیادہ اس میں پائے جا رہے ہیں تو اس میں بھی، لیکن اس میں زیادہ ہیں، وہ اس میں تفضیل ہے۔ جیسے العلم انفع من المال، علم مال سے زیادہ نفع بخش ہے، تو مال اور علم دونوں کا مقابلہ، ایک طرف علم یہی فائدہ مند ہے، مال یہ بھی نفع بخش ہے، لیکن یہ انفع نے آ کر کے یہ بتا دیا کہ جو نفع، کیا نفع معنی مصدری ہے، انفع یہ سے بنا نا، نفع سے فائدہ، یہ بتایا اس نے کہ ان دونوں میں جو فائدہ زیادہ ہے وہ کس میں ہے، تو بتایا کہ علم میں زیادہ فائدہ ہے مال سے، ہے تو مال میں بھی لیکن اس سے زیادہ اس میں۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے اس میں دو چیزیں تو آپ کو ملیں گی، ایک تو وہ کہ جس میں معنی مصدری زیادہ ہوں گے، اور ایک وہ کہ جس میں معنی مصدری اس کے مقابلے میں کم ہوں گے، اور ایک وہ چیز جو ان دونوں اس کنڈیشن کو بتائے، جو ان دونوں کے بیچ میں آئے گی وہ۔ تو جس ذات میں معنی کی زیادتی ہو اسے بولتے ہیں مفضل، فضیلت دیا ہوا، کیا بول رہے ہیں اس کو؟ مفضل۔ اور جس کے مقابلے میں زیادتی ہو اس کو بولیں گے مفضل علیہ، یعنی جس پر اس کو فضیلت دی گئی۔ تو مال کیا یہاں پر کیا ہوگا؟ مفضل علیہ، اور علم کیا ہوگا؟ اس مثال میں اوپر علم مفضل اور مال مفضل علیہ، لہذا مذکورہ مثال میں علم مفضل اور مال مفضل علیہ ہے۔ اس میں تفضیل کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے، کتنی طرح سے؟ تین طرح سے۔ الف لام کے ساتھ، کبھی تو ایسا ہوگا کہ اس میں تفضیل پر الف لام داخل ہوگا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ الف لام کا استعمال من کے ساتھ ہوگا، یعنی اس میں تفضیل کے بعد میں من ہوگا، جیسے کہ بڑی مثال میں دیکھو یہ انفع من ہے کہ نہیں، اور کبھی اضافت کے ساتھ ہوگا، یعنی اس میں تفضیل کی اضافت کر دی جائے گی بعد والے کی طرف ہو، یعنی مفضل علیہ کی طرف۔ الف لام کے ساتھ جیسے جاء زید الافضل، جاء زید الافضل، تو یہاں پر الافضل اس میں تفضیل ہے، زیادہ فضیلت والا زید آیا، تو یہاں پر لیکن الف لام داخل ہے، اس طرح سے اس کا استعمال ہوا۔ زید افضل من خالد، زید بکر سے زیادہ فضیلت والا ہے، یہاں پر افضل یعنی افعال کے وزن پر اس میں تفضیل اور من کے ساتھ اس کا استعمال ہے۔ اضافت کے ساتھ جیسے النبی افضل الخلق، نبی مخلوق سے زیادہ فضیلت والے ہیں، مخلوق سے افضل ہیں، اور خلق میں الف لام استغراق کا معنی نبی تمام مخلوق سے افضل ہیں، نبی تمام مخلوق سے افضل ہیں، تو یہاں پر افضل اس میں تفضیل اس کی اضافت کر دی گئی خلق کی طرف۔ جو اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہو اس کا مذکر مؤنث ہونے میں اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی الف لام کے ساتھ اگر لے کر کے آؤ گے تو
تو دیکھو گے کہ اس سے پہلے والا جو ہوگا، اس سے پہلے والا موصوف بنے گا وہ، اور اس میں تفضیل اس کی صفت بنے گی۔ تو جیسا موصوف ہوگا اس میں تفضیل کو ویسے لے کر کے آؤ گے۔ اگر موصوف واحد ہے تو اس میں تفضیل واحد، اور تثنیہ یا جمع ہے تو اس میں تفضیل بھی تثنیہ یا جمع ہی لے کر کے آؤ گے، اور مذکر ہے تو مذکر لے کر کے آؤ گے، اور مؤنث ہے تو مؤنث لے کر کے آؤ گے۔ جیسے دیکھو جاء زید الافضل، تو افضل یہ زید کی صفت ہے، زید واحد مذکر ہے اس لیے افضل آیا ہے، اس لیے افضل آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ نہیں ہے اس میں تفصیل، لیکن اس کی ترکیب ہو کر کے پھر بعد میں صفت بنے گا۔ وہ ہوتا ہے نا کبھی کہ یہ مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو گئی، بھئی ہے تو خبر، اگرچہ مضاف الیہ سے مل کر بن رہی ہے وہ، تو یہاں یہ صفت ہے تو اس میں تفضیل، لیکن ترکیب ہو کر بعد صفت بنے گی۔ تو یہاں پر زید جو موصوف ہے واحد ہے مذکر ہے، اس لیے افضل بھی واحد مذکر آیا۔ جا زیدان افضلان، زیدان تثنیہ، افضلان مذکر تثنیہ۔ جا زیدون تو ادھر افضلون، ٹھیک۔ جات فاطمۃ فضلا، فعلا فعلیان فعلیاتن، گردان تو پڑھ لی ہوگی، تو یہاں پر فاطمہ تو واحد اور مؤنث ہے اس لیے فضلا آیا۔ جاءت الفاطمتان فضلیان، یہاں پر کیا ہے؟ تثنیہ آیا۔ جو اس میں یہ بات کب تھی؟ جبکہ اس میں تفضیل کا استعمال کائی کے ساتھ ہو؟ الف لام کے ساتھ ہو، تب واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں کس کے؟ موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ قواعد و فوائد میں دوسرا قاعدہ ہے اس میں تفضیل میں، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ جو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو، وہ بتایا تھا جو اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ ہو اس کا استعمال کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو وہ ہر حال میں واحد مذکر ہی آئے گا، ہر حال میں کیا آئے گا؟ وہ واحد مذکر ہی آئے گا۔ جیسے دیکھو الزیدان اطول من خالد، دو زید خالد سے لمبے ہیں، زیدان ہے لیکن ادھر کیا ہے؟ اطول ہی ہے۔ سلمہ اجدر من ہندن، سلمہ زید سے زیادہ لائق ہے، یہاں مؤنث ہے تب بھی ادھر افعلو کا وزن ہی ہے نا، اور زیدان تثنیہ تھا مذکر تھا لیکن پھر بھی افعلو ہے، تو اس کا وزن ایک ہی رہے گا۔ اور قاعدہ نمبر 3، جو اس میں تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہو وہ واحد مذکر اور موصوف کے مطابق دونوں طرح آ سکتا ہے، وہ دونوں طرح سے لانا جائز ہے۔ چاہو تو اس کو واحد مذکر ہی لے کر کے آؤ یا افعلو ہی لے کر کے آؤ، اور چاہو تو اس کو مطابق بھی لا سکتے ہیں موصوف کے۔ جیسے الانبیاء افضل الخلق، انبیاء مخلوق سے افضل ہے، تمام مخلوق سے، یہاں پر افضلو افعلو واحد مذکر آیا، اور چاہو تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو افضل الخلق، افضلو جمع کا صیغہ بھی لا سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ اگر اضافت کے ساتھ استعمال ہو اس میں تفضیل کا تو اس کو موصوف کے مطابق، اور اس میں تفضیل کو موصوف کے مطابق اور واحد مذکر دونوں طرح سے لانا جائز ہے۔ تو 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے اس میں تفضیل کا، تینوں طریقے آپ کو تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ اگر الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو مذکر مؤنث ہونے میں واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس کے موصوف کے مطابق لانا ضروری ہے، اور جب من کے ساتھ استعمال ہو تو صرف واحد مذکر ہی آئے گا ہر صورت میں، ٹھیک۔ اور جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو اس کو واحد مذکر لانا اور موصوف کے مطابق لانا، دونوں صورتیں اس میں جائز ہیں۔ نمبر 4، ثلاثی مجرد فعل سے اس میں تفضیل مذکر کے لیے افعالو
اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ یہ اوپر ہی بتایا تھا کہ اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے اگر مذکر کے لیے لے کر کے آئیں گے تو افعالو، اور مؤنث کے لیے لے کر کے آئیں گے تو فعلا۔ لیکن کب؟ جب کہ اس میں رنگ، حلیہ یا ظاہری عیب والا معنی نہ ہو، جیسے کہ وہ تھا نا ابیض، صفت مشبہ ہے، افعالو کے وزن پر ہے، لیکن رنگ کا معنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رنگ کا معنی ہے تو افعالو کے وزن پر اس میں تفضیل آئے گا ہی نہیں۔ بھائی رنگ کا معنی پایا جا رہا ہے نا، تو اس کا اس میں تفضیل افعالو کے وزن پر نہیں آئے گا۔ زید ابلد من خالد، زید خالد سے زیادہ کند ذہن ہے، اور ہند بلدہ من فاطمہ، ہندہ یہ فاطمہ سے زیادہ کند ذہن ہے۔ تو یہاں پر دیکھو بلدہ لے کر کے آئے مذکر کے لیے، ابلد لے کر کے آئے افعالو، اور ادھر فعلا۔ یہ من حرف جار داخل ہونے کے باوجود فاطمہ پہ زید غلطی کیسے کر دی ہے؟ فاطمتی ہونا چاہیے تھا، اس پہ تو ہونا چاہیے تھا نا۔ ارے کتاب میں لکھا نا فاطمہ لکھ رہا ہے، نہیں لکھ رہا؟ تمہاری کتاب میں لکھ رہا؟ کہاں لکھ رہا ہے؟ چلو چلیے، ہے تو یہ بھی ٹھیک، غلط نہیں ہے، لیکن اگر ہند بلدہ من فاطمہ، یہ ہے آپ کے جو اس میں ہے وہ البلدہ لکھا ہوا ہے نا، وہاں پر اس میں تفصیل کا جو استعمال ہو گیا ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، اور اس میں جو مثال دی ہے ہو سکتا ہے یہ اپڈیٹ ہو یہ کتاب، تو اس میں من کے ساتھ استعمال دے دیا اس کا، بلدہ من فاطمہ، لیکن من فاطمہ من حرف جار داخل ہونے کے بعد فاطمہ کیوں ہے؟ فاطمتی ہونا چاہیے تھا حرف جار کی وجہ سے، مبنی نہ مبنی ہوتے ہیں۔ چلو سوچ کے آنا، کل پوچھ کے آنا، خود سے عقل کے گھوڑا دوڑا کے لے کر کے آنا ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، استاد سے پوچھو کبھی کہ ہند بلدہ من فاطمہ تاپے زبر کیوں ہے، پوچھ کے نہیں، خود دیکھ کے لے کے آنا ہے۔ غیر ثلاثی مجرد فعل یا وہ ثلاثی مجرد فعل کہ جس میں رنگ، حلیہ اور عیب کا معنی ہو، اس سے اس میں تفضیل افعلو یا فعلا کے وزن پر نہیں بن سکتا، وہی بتا دیا۔ لہذا اس طرح کے لیکن بھائی اس میں رنگ یا عیب کے معنی ہو افعلو کے وزن پر، اس سے اس میں تفضیل آتا نہیں ہے، یا ثلاث اسے لانا ہے ہمیں اس سے ہی زیادہ سفید ہے، تو پھر کیا کریں اس کا؟ ثلاثی مجرد سے تو بتا دیا ایسے بناؤ گے اس وزن پر آئے گا، ہمیں ثلاثی مجرد کے علاوہ کسی اور سے تفضیل بنانا ہو تو بولے ثلاثی مجرد میں رنگ، عیب یا حلیہ کے معنی ہو، یا اس طرح ثلاثی مجرد کے علاوہ جو افعال ہیں ان سے اگر اس میں تفضیل بنانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ والا ہے۔ لہذا اس طرح کے فعل سے اس میں تفضیل بنانے کے لیے اشد و اکثر وغیرہ لاتے ہیں، کیا لاتے ہیں؟ اشد اور اکثر وغیرہ لاتے ہیں۔ پھر اس فعل کا مصدر بطور تمیز منصوب ذکر کر دیتے ہیں۔ مان لیجئے ہمیں ابیض کا اس میں تفضیل لے کر کے آنا ہے، کس کا؟ زیادہ سفید بتانا ہے، اب اس سے افعال بن نہیں سکتا، تو کیا کریں گے کہ ہم لے کر کے آئیں گے اشد لے آئیں گے یا اکثر وغیرہ لے آئیں گے، اور اس کے بعد میں ابیض کا جو مصدر ہوگا نا اس کو منصوب ذکر کر دیں گے ہم آگے۔ دیکھ خالد اکثر اکرامن، اکرام کیا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد ہے، وہ ثلاثی مزید فی باب فعال ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس سے اگر ہم لے کر کے آتے ہیں اس میں تفضیل تو وہ افعالوں کے وزن پر تو آئے گا نہیں، افعالوں کے وزن پر اس کے پھر
اب باب افعال سے باب یعنی جو مصدر ہے اکرام، اس سے آپ اس میں تفضیل لانا چاہتے ہو، کیسا لاؤ گے؟ والے سے پہلے اکثر یا اشد لے آؤ، اور اس کا جو مصدر ہے اس مصدر کو منصوب ذکر کر دو، تو ہم لے کر کے آئے اکثر، کیا ہے؟ اکثر خالد اکثر اکرامن، تو اکثر لے کر کے آئے، اور اس میں اس جو باب افعال کا جو مصدر ہے اکرام، اس کو ہم نے ذکر کر دیا، مصدر ہی تو ہے یہ اکرام، کیا یہ مصدر ہے، اس کو منصوب ذکر کر دیا، خالد اکثر اکرامن یا حمرتن یا عرجن، حمرتن اس میں سرخی کے معنی ہے، کیا احمر نہیں بلکہ اسے کہا ہوا اکثر حمرتن، خالد اکثر حمرتن یا عرجن، لنگڑا ہونے میں، وہ زیادہ لنگڑا ہے، تو یہاں پر دیکھو حمرتن ہے، عرجن ہے، اکرامن، سب کیا یہ مصدر ہیں جو منصوب ذکر کی گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا خیرن شرن حبن اس میں تفضیل ہے کیونکہ یہ اصل میں اخیر اشر احب ہیں، خیرن کیا اس میں تفضیل ہے، شرن یار یہ تو اس وزن پر کسی بھی آ نہیں رہا، جو ہم نے وزن پڑھے ہیں اس وزن پر آ رہا ہے کسی؟ شرن کس وزن پر ہے؟ بولے ہے وہی، کیونکہ اصل میں کیا تھے یہ اخیارو، افعال وزن پر آ گیا نہیں آ گیا، اور اشرن کیا تھا یہ وہی شرن کا اشرو اور احبو تھے، تو احبو احببو اور اشررو افعال وزن پر تھے، تعلیل ہو گئی ان میں۔ نمبر 7 اگر مفضل علیہ معلوم ہو تو اسے حذف کر دینا بھی جائز ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں تفضیل میں دو چیزیں ہوں گی، ایک تو جس کو فضیلت دو گے اور ایک جس پر فضیلت دو گے، ایک جس پر فضیلت دو گے، یعنی ایک تو کس معنی مصدر زیادہ ہوں گے، ایک میں ایک سے زیادہ ہوں گے، جیسے کہ العلم انفع من تو ایک مال ہے مفضل، اور علم ہے مفضل، اور مال کیا مفضل علیہ، تو جس پر زیادتی کی ہے، جس پر زیادتی کی ہے یعنی مفضل علیہ، اگر وہ معلوم ہو تو اسے حذف کر دینا جائز ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر اس میں تفضیل ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں تفضیل ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں تفضیل ہے، اس میں میں نے بتایا تھا دو چیزیں ہوں گی، مفضل مفضل علیہ، اللہ تو یہاں پر مفضل، مفضل علیہ کون ہے؟ ارے اکبر تو اس میں تفضیل ہے، اس کے بعد میں ایک چیز ہوگی، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اللہ، لیکن لفظوں میں ہم نے نہیں ذکر کیا، پتہ یہ اللہ سب سے بڑا ہے ہی، من کل شیء ہر چیز سے بڑا ہے، تو مفضل ہمیں پتہ ہے نا، حذف کر دو اس کو، کوئی بات نہیں ہے، بھئی اللہ بڑا ہے، کس سے بڑا ہے؟ پتہ ہی ہے سب، ہر چیز سے بڑا ہے اللہ، تو اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تمرین نمبر 1 میں اس میں تفضیل، مفضل اور مفضل علیہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں تفضیل کسے کہتے ہیں؟ مفضل اور مفضل علیہ، مفضل جس کو فضیلت دی جائے، مفضل علیہ جس پر فضیلت دی جائے، اس میں تفضیل کون کون سے طریقے سے استعمال ہوتا ہے؟ الف لام من کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ، اس میں تفضیل الف لام یا من کے یا اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو کس طرح آتا ہے؟ اگر الف لام کے ساتھ ہو تو مطابق لانا ضروری ہے، اور اگر من کے ساتھ ہو تو ہمیشہ واحد مذکر ہی آئے گا، اور اضافت کے ساتھ ہو تو مطابق لانا اور صرف واحد مذکر لانا دونوں طرح سے درست ہے۔ اس میں تفضیل کس وزن پر آتا ہے؟ افعال اور فعلا۔ غلطی کی نشاندہی کیجیے، جو اس میں ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی کی زیادتی ہو اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ چلو مصدری معنی کی زیادتی ہو،
مصدری معنی کہ ذاتی ہو اس میں کسی دوسرے کے مقابلے میں، اس میں تفضیل میں مقابلہ ہوتا ہے دوسرے سے، دو ہوتے ہیں تو ایک میں معنی مصدری زیادہ ہوتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں، اور صرف معنی کہ ذاتی پر جو دلالت کرتا ہے وہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ اچھا، جس ذات کے مقابلے میں معنی کی زیادتی ہو اسے مفضل کہتے ہیں۔ اس میں تفضیل ہمیشہ موصوف کے مطابق آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمرین نمبر 3 میں اس میں تفضیل مفضل اور مفضل علیہ الگ الگ کیجئے۔ اس میں آپ کو بتانا ہے العلم انفع من المال، علم مال سے زیادہ نفع بخش ہے، تو العلم اس میں مفضل ہے اور مال مفضل علیہ ہے اور انفع اس میں تفضیل ہے۔ النبی افضل من الولی، نبی ولی سے افضل ہے، تو نبی مفضل، ولی مفضل علیہ اور افضل اس میں تفضیل۔ العمل خیر من البطالۃ، اس میں العمل کیا ہے مفضل اور خیر کیا اس میں تفضیل ہے، اور بطالتی کیا ہے مفضل علیہ۔ الفتنۃ اکبر من القتل، اس میں الفتنۃ مفضل اور قتل، الفتنۃ مفضل اور قتل مفضل علیہ اور اکبر کیا ہے یہ اس میں تفضیل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ اللہ اکبر میں اللہ اس میں جلالت کیا ہے یہ مفضل ہے، اکبر اس میں تفضیل ہے، اور کل شیء کیا یہ جو حذف کر دیا گیا یہاں سے وہ مفضل علیہ۔ الہندات فضلیات البنات، ہندا یہ دوسری لڑکیوں سے افضل ہے، تو بلکہ کیا ہے افضل ہیں، چند ہندا ہیں پھر یہ، تو الہندات کیا یہ مفضل ہے اور بنات مفضل علیہ ہے، فضلیات کیا ہے اور جمع کا صیغہ ہے، فعلا فعلیان فعلیات۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت مفضل، خیر اور ابقا دونوں اس میں تفضیل، اور جو حذف کر دیا گیا ہے دنیا وہ کیا مفضل علیہ، یعنی آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور زیادہ دیر پائے۔ الکفار وحرس الناس، کفار لوگوں پر سب سے زیادہ حریص ہیں، تو کفار مفضل، حرس اس میں تفضیل اور ناس مفضل علیہ۔ انا اکثر من کا مالن، تو انا کیا ہے یہ اس میں مفضل ہے اور مالن مفضل علیہ ہے، اکثر اس میں تفضیل ہے۔ زید اشد اکراما من خالد، زید خالد سے زیادہ تعظیم کرنے والا ہے، تو اشد اکراما یہ اس میں تفضیل ہے، اور زید کیا ہے مفضل اور خالد کیا ہے یہ مفضل علیہ ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ مفضل اور نوم مفضل علیہ اور خیر اس میں تفضیل۔ درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ ذهب الرجل الاکرم من بکر، گیا الرجل وہ مرد جو کہ بکر سے زیادہ تعظیم، بکر سے زیادہ کریم ہے، عزت والا ہے، تو یہاں پر دیکھو غلطی یہ ہو رہی ہے، الاکرم اس میں تفضیل ہے، اس پر الف لام بھی آ گیا اور آگے من بھی، کیا گئے ارے بکرا نہیں، یہاں پر یہ اس کو الف لام کے ساتھ استعمال کر لیجئے، تو من ہٹا دیجئے اس کو، بھئی ایک ہی تو آئے گی، یا تو من ہٹا دو یا الف لام ہٹا دو، تو یہاں پر آپ من ہٹا دو۔ ذهب الرجل الاکرم بکرن، کیا ہوگا پھر بکرن۔ چلو جلدی سے پورا اور اچھے سے
اے سافرت عائشۃ الافضل، تو افضل نہیں بلکہ فضلہ مؤنث، الثوب اخضر من الورقۃ، تو اخضر نہیں بلکہ اشد خضرا، اشد خضرا، اشد لگائیں نا، اس میں ہرا کا معنی ہے۔ الرجال افضلون من النساء، الرجال تو جب مین کے ساتھ استعمال ہو تو بائے مذکر ہی رہے گا، افضل رہے گا صرف۔ الہندان قرما النساء، تو یہاں پر اس کو قرمیا یا تو تثنیہ کر دو اس کو، یا پھر اکرم النساء کر دو، بلکہ کیا قرما صرف واحد نہیں، اس کو یا تو اکرمہ کرو اور یا بنا تثنیہ کرو، اس کو کیا کرو، اس کو قرمیا النساء، نون گر جائے گا۔ الشجاعۃ عظمی من الجبن، تو الشجاعۃ اعظم من الجبن۔ زید اعور من خالد، تو زید اشد عورا، اشد عورا۔ مر الرجلان اعلم، تو اعلم نہیں بلکہ مطابق کرو اس کے، کوئی افلام داخل ہے، اعلمان۔ هذه البقرۃ اصفر من تلک، یہ گائے اس سے زیادہ پیلی ہے، تو هذه البقرۃ اشد صفرا من تلک، اشد صفرتن کر دو۔ ایسے ایک اور آیا تھا کہ اشد خضرتن۔